بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج اور نہ چاند، اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ وہ اکیلا، بے نیاز اور ازل سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی اس جیسا۔ اسی نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک ایسی کائنات بنائے گا جس میں اس کی قدرتوں کے نشانات ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، پھر اس پانی پر اپنا عرش قائم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ازل سے اب تک پیش آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا جس میں ساری تقدیریں لکھی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ ایک حکم سے آسمان 7 طبقوں میں بلند ہوا اور زمین کو 7 تہوں میں پھیلایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا جن کا کام صرف اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ فرشتے نور سے بنائے گئے اور نہ کھاتے نہ پیتے، صرف تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا جو آگ کے شعلے سے بنے۔ جنات کو زمین پر بسایا گیا مگر ان میں تکبر اور فساد پیدا ہوا۔ انہوں نے خون بہایا اور زمین پر بغاوت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ سب ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے جو عقل، علم اور ذمہ داری رکھتی ہو، جو زمین پر میرا خلیفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تو تیری تسبیح اور تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے مگر زمین نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، مجھ سے مٹی نہ لے جا کیونکہ اس سے وہ مخلوق بنے گی جو گناہ کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ پھر میکائیل، اسرافیل اور آخر میں عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ انہوں نے زمین سے مٹی لی، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ سرخ اور کچھ پیلی۔ اسی وجہ سے انسانوں کی رنگت مختلف ہوئی۔ اس مٹی کو جنت کے پانی سے گوندا گیا، پھر کچھ عرصہ اسے پڑا رہنے دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے شکل دیتا ہوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ جب اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو شکل دی، انسان کا ڈھانچہ بنایا، پھر روح پھونکی۔ جب روح پاؤں میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حرکت کی کوشش کی۔ جب سینے تک پہنچی تو انہوں نے سانس لیا اور جب مکمل جسم میں روح آ گئی تو وہ زندہ ہو گئے۔ یہ تھا پہلا انسان، حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، ہر چیز کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر حکم دیا گیا کہ سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، یہی تکبر اس کے زوال کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا جنت سے، تو مردود ہے، قیامت تک
تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے دے تاکہ میں انسانوں کو گمراہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، لیکن کچھ میرے بندے مخصوص ہوں گے، تو ان پر قابو نہ پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، وہاں ہر نعمت تھی، ہر خوشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کے سکون کا باعث ہوں، مگر ابلیس نے حسد کیا۔ وہ جنت کے دروازے تک پہنچا اور وسوسہ ڈالا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی بادشاہی دے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اچانک ان کی پوش ختم ہو گئی اور وہ شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہیں زندگی بسر کرنی ہے اور آخر کار میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر پہنچ گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے مقام پر اور حضرت حوا علیہ السلام مکہ کے قریب اتری۔ کئی سال بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، وہاں انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر زندگی گزارنے کے اصول سکھائے۔ ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے انسان کی پہلی آزمائش شروع ہوئی۔ ایک نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کیا اور یوں زمین پر پہلا خون بہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم، عقل اور ضمیر دیا تاکہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرے۔ انسان کو آزاد ارادہ دیا گیا تاکہ امتحان ہو، اگر وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچے گرا دیتے ہیں سوائے اس کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں آباد کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کا مقصد صرف دنیا کی لذت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دنیا ایک امتحان ہے، ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ وہ عاجزی میں رہے، تاکہ وہ غرور نہ کرے۔ انسان کے جسم میں مٹی ہے مگر اس کے اندر روح الہی کی جھلک ہے، اس لیے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پہلا نبی بنایا گیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کا پیغام دیا، اس کے ذریعے انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت پھیلائی گئی۔ یہ سب واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان خواہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ مٹی سے بنا ہے، اسے اپنے خالق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان کی تخلیق ایک عظیم نشان قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ایک ذرے کو ایسی عقل، زبان اور روح دی جو دنیا کی ہر چیز پر غالب آ گئی، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنی اصل حقیقت کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے قرآن یاد دلاتا ہے اے انسان، تجھے اس چیز نے تیرے رب کریم سے غافل کیا جس نے تجھے پیدا کیا، درست کیا اور تجھے متوازن بنایا۔ ہم سب کی اصل ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم سب ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ایک خالق کے بندے ہیں۔
اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، نیکی اور انسانیت کی خدمت ہے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان وہی کامیاب ہے جو اپنی زندگی کا مقصد پہچان لے۔ لہٰذا اے انسان رک جا، سوچ تو کیوں پیدا کیا گیا۔ تو زمین پر ایک خلیفہ ہے، امتحان کے لیے آیا ہے۔ تیرا رب تجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، تیری سانس، تیرا وقت، تیرا دل سب اس کے قبضے میں ہے۔ جو اس کو پہچان لے وہ کامیاب اور جو بھول جائے وہ خسارے میں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔